بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے التقسیم الثانی والثالث والرابع، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حقوق اللہ کے بارے میں خبر واحد کا اصول پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والتقسیم الثالث فی بیان محل الخبر الذی جعل الخبر فیہ حجۃ وہو اما حقوق اللہ تعالی وہو نوعان العقوبات وغیرها، واما حقوق العباد وهو ثلاثة اقسام، ما فيه الزام محض او لا الزام فيه اصلا او فيه الزام من وجه دون وجه، فهذه 5 انواع، وهذا تقسيم لمطلق الخبر الواحد اعم من ان يكون خبر الرسول او الصحابة او عامة الخلق من اهل السوق، وهي من المسامحات المشهورة لجمهور السلف اقتداء بفخر الاسلام، فان كان من حقوق الله تعالى يكون خبر الواحد فيه حجة، سواء كان من العبادات او العقوبات او دائرة بينها او مؤونة مع احدهما، ولكن قيل بلا شرط عدد، لان الصحابة رضي الله عنهم قبلوا حديث اذا التقى الختانان من عائشة وحدها، وقيل بشرط عدد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين في عدم تمام صلاته ما لم ينضم إليه خبر غيره، خلافا للكرخي في العقوبات فإنه لا يقبل فيه خبر الواحد ولا يثبت الحدود منه، لأن في اتصاله إلى الرسول شبهة والحدود تندري بها، وأما إثباتها عند القاضي فيجوز بالنسي على خلاف القياس، وهو قوله تعالى فاستشهدوا عليهن 4 منكم وأمثاله، ولأن الحدود لم تثبت بالبينات وإنما تثبت أسبابها والحدود ثابتة بالکتاب۔ ترجمہ دیکھ لیں، تیسری قسم ہے محل خبر کے بیان میں جس میں خبر واحد کو حجت بنایا گیا ہے، یعنی خبر واحد یا تو حقوق اللہ میں سے ہوگی، پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، عقوبات اور غیر عقوبات، اور پھر یا تو حقوق العباد میں سے ہوگی، اس کی پھر 3 قسمیں ہیں، پہلی وہ قسم جس میں صرف الزام ہو، یا پھر دوسری قسم جس میں الزام بالکل نہ ہو، یا تیسری قسم جس میں ایک اعتبار سے الزام ہو دوسرے اعتبار سے الزام نہ ہو۔ تو یہ 5 قسمیں بنیں گی، اور یہ تقسیم مطلق خبر واحد کی ہے۔ عام ہے کہ وہ خبر رسول ہو یا خبر صحابہ ہو یا عام اہل بازار کی خبر میں سے ہو، اور یہ مشہور غلطیوں میں سے ہے جو کہ جمہور سلف کی غلطیاں ہیں جنہوں نے اقتداء کی ہے فخر الاسلام کی۔ اور اگر خبر واحد حقوق اللہ میں سے ہو جس میں خبر واحد کو حجت بنایا گیا ہے، برابر ہے کہ وہ عبادات میں سے ہے یا عقوبات میں سے ہے یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو، لیکن کہا گیا کہ اس میں عدد کی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حدیث کو قبول کیا تھا اذا التقى الختانان حضرت عائشہ اکیلی سے، اور کہا گیا کہ اس کے اندر تعداد شرط ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالیدین کی خبر کو قبول نہیں کیا تھا نماز کے مکمل نہ ہونے کے بارے میں جب تک اس کے ساتھ غیر کی خبر نہ ملی۔ اختلاف کرتے ہیں امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ عقوبات میں، اس لیے کہ وہ عقوبات میں خبر واحد کو قبول نہیں کرتے ہیں اور حدود کو اس سے ثابت نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ خبر واحد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہونے میں شبہ ہے اور حدود شبہات سے ساکت ہو جاتی ہیں، اور بہرحال اس کا ثابت ہونا قاضی کے نزدیک یہ جائز ہے نص کی وجہ سے خلاف قیاس، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاستشہدوا علیہن 4 منکم، اور اس جیسی مثالوں سے، اور اس وجہ سے بھی کہ حدود یہاں پر دلیل سے ثابت نہیں ہو رہی ہے، سوائے اس کے نہیں کہ حدود کے اسباب ثابت ہوتے ہیں، حدود تو کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 تقسیمات ہیں جس کے تحت متعدد اقسام ہیں۔ ان 4 تقسیمات میں سے جو پہلی تقسیم ہے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے گزشتہ 2 باب کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو باب ہے اس میں جو باقی 3 تقسیمیں ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب تقسیم ثانی جو ہے وہ اس سے پہلے والے ہم 5 سبقوں کے اندر تفصیل سے پڑھ لی ہے، یہاں سے تقسیم ثالث شروع ہو رہی ہے۔ تیسری تقسیم ہے محل خبر کے بیان میں جس میں خبر واحد کو حجت قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیں، خبر واحد اس کا تعلق یا تو حقوق العباد کے ساتھ ہوگا یا پھر حقوق اللہ کے ساتھ ہوگا۔ اگر تو خبر واحد ایسی ہے جس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اس کی پھر 2 قسمیں بنیں گی، یا تو خبر واحد یہ عقوبات یعنی سزا وغیرہ کے متعلق ہوگی یا پھر عبادات کے متعلق ہوگی، اور اگر خبر واحد ایسی ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں بلکہ حقوق العباد کے ساتھ ہے تو پھر اس کی کل 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک وہ خبر واحد جس میں صرف الزام ہے، یعنی کسی پر کوئی چیز لازم کی جا رہی ہے۔ دوسری قسم بنے گی کہ جس میں سرے سے الزام ہو ہی نہ، یعنی سرے سے کوئی چیز اس میں لازم کی ہی نہیں جا رہی، اور تیسری قسم یہ بنے گی کہ جس میں ایک اعتبار سے الزام ہو اور ایک اعتبار سے الزام نہ ہو۔ تو اس طرح کل 5 قسمیں بنے گی۔ 2 قسمیں بنے گی حقوق اللہ کے بارے میں یعنی عقوبات اور عبادات، اور 3 قسمیں بنے گی حقوق العباد کے بارے میں۔ ایک وہ جس میں الزام ہے، دوسرا وہ جس میں الزام نہیں ہے، اور تیسرا وہ جس میں من وجہ الزام ہے اور من وجہ الزام نہیں ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ تیسری تقسیم ہے محل خبر کے بیان میں۔ محل یعنی وہ جگہ جس کے بارے میں خبر واحد آ رہی ہے اس کا بیان یہاں پر ہوگا کہ خبر واحد کس چیز کے بارے میں ذکر کی جا رہی ہے۔ جس میں خبر واحد کو حجت بنایا گیا ہے یا تو اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہوگا، اگر اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے تو پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عقوبات اور دوسری ہے غیر عقوبات۔ غیر عقوبات میں عبادات آئیں گی، اور یا پھر اس کا تعلق ہوگا حقوق العباد کے ساتھ۔ اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو پھر اس کی کل 3 قسمیں بنے گی۔ نمبر 1 جس میں الزام ہو، صرف الزام ہو۔ نمبر 2 جس میں بالکل الزام نہ ہو۔
نمبر 3 جس میں ایک اعتبار سے الزام ہو اور ایک اعتبار سے الزام نہ ہو، فہذہ خمسۃ انواع، تو اس اعتبار سے کل 5 قسمیں بن جائے گی محل خبر کے اعتبار سے۔ وہذا تقسیم لمطلق الخبر الواحد، یہاں سے اگلا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو خبر واحد کی تیسری تقسیم ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا یا حقوق العباد سے ہوگا، کل 5 قسمیں بنائی تھی۔ شارح بتا رہے ہیں کہ یہاں پر فخر الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو تیسری تقسیم ہے، ٹوٹل 5 قسمیں اس کی بن رہی تھی تیسری تقسیم کی، یہ خبر رسول، خبر صحابہ اور خبر اہل سوق، عام لوگ، یعنی فخر الاسلام یہ فرماتے ہیں کہ خبر رسول کی بھی 5 قسمیں بنے گی تیسری تقسیم کے اعتبار سے، اور خبر رسول کے ساتھ یہ خبر واحد خبر صحابہ کی خبر کے بارے میں بھی جاری ہوگی، یعنی صحابہ اگر کوئی خبر دیتے ہیں تو اس میں بھی یہی والی 5 قسمیں بنے گی، اور صحابہ کے علاوہ کوئی غیر صحابی جو عام لوگ ہیں جو بازاروں کے اندر چلتے پھرتے خرید و فروخت اور تجارت کرتے ہیں، وہ اگر کوئی خبر دیتے ہیں تو اس میں بھی یہ تیسری تقسیم جاری ہوگی اور اس کی بھی کل 5 قسمیں بنے گی۔ اور حضرت فخر الاسلام کی اتباع کرتے ہوئے جمہور سلف نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ جو تیسری تقسیم ہے یہ صرف خبر رسول کے ساتھ خاص نہیں ہے، خبر صحابہ، خبر اہل سوق میں بھی یہ تیسری تقسیم جاری ہوگی۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہ من جملہ مسامحات اور غلطیوں میں سے ہے، یعنی جمہور سلف کا یہ کہنا کہ اس کا تعلق صرف خبر رسول کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ خبر صحابہ کے ساتھ بھی ہے اور خبر اہل سوق کے ساتھ بھی ہے، یہ من جملہ غلطیوں میں سے ہے جو غلطی ان سے صادر ہوئی ہے حضرت فخر الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ کی اتباع کی وجہ سے۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہم بحث کر رہے ہیں یہ اس خبر واحد کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس خبر واحد کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے جو عام بازاری لوگ آپس میں ایک دوسرے کو خبر بیان کرتے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ والی جو تقسیم ہے یہ مطلق خبر واحد کی ہے، چاہے وہ خبر رسول ہو، چاہے وہ خبر صحابہ ہو، چاہے وہ عام مخلوق کی خبر ہو بازاری لوگوں میں سے۔ آگے فرمایا کہ یہ مشہور غلطیوں میں سے ہے جو کہ جمہور سلف نے مشہور غلطی کی ہے فخر الاسلام کی اقتداء کرتے ہوئے، کیونکہ یہ والا جو قول ہے یہ فخر الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر محل خبر کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو خبر واحد اس کے اندر حجت ہوگی، خواہ وہ عبادات کے متعلق ہو، خواہ عقوبات کے متعلق ہو، یا ان دونوں کے درمیان دائر ہو، یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو۔ البتہ اس میں پھر ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ اس میں تعداد کی کوئی شرط نہیں ہے، پھر وہ دلیل کے طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، یعنی جب مرد اور عورت کی شرمگاہیں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث کو صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، یہ خبر واحد ہے اور اس کو پھر قبول کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جماعت خبر واحد کو تعداد کی قید کے ساتھ مشروط کرتی ہے کہ خبر واحد حجت تو ہے لیکن اس کے اندر تعداد ضروری ہے، یعنی اگر ایک آدمی خبر واحد ذکر کرے گا، خبر واحد بیان کرے گا تو وہ حجت نہیں ہوگی، البتہ اگر متعدد افراد خبر واحد ذکر کریں گے تو پھر وہ حجت ہوگی۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل کے طور پہ حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز مکمل کی تو اس کے بعد پھر حضرت ذوالیدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ نماز مختصر ہو گئی ہے یا بھول گئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ کی خبر واحد کو قبول نہیں کیا بلکہ دیگر صحابہ سے بھی تائید لی۔ جب دیگر صحابہ نے بھی عدم تمام صلاۃ کی خبر دی تو پھر حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ کی خبر واحد کو لیا گیا۔ تو یہ والی جماعت اس کو دلیل بناتے ہوئے کہتی ہے کہ یہاں پر دیکھیں جب اکیلے حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے خبر واحد ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جب تک دیگر حضرات نے بھی حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ والی بات ذکر نہیں کر دی۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ خبر واحد حجت تو ہے لیکن اگر ایک آدمی بیان کرے گا تو حجت نہیں ہوگی بلکہ متعدد افراد کا ذکر کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ دیکھیں ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں فَإِنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، اگر محل خبر وہ حقوق اللہ میں سے ہے تو اس میں خبر واحد حجت ہوگی، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہے چاہے اس کا تعلق عقوبات سے ہے، یا وہ خبر واحد ایسی ہے جو عبادت اور عقوبت دونوں کے درمیان دائر ہے، یہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اکیلی عبادت کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا اکیلی عقوبت کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے اندر دو قول مل جاتے ہیں، ایک قول اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں تعداد شرط نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دلیل کے طور پہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو قبول کیا تھا اذا التقى الختانان، جب ختنین یعنی دو شرمگاہیں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ والی جو حدیث ہے یہ اکیلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کی ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں ایک راوی ہے جو خبر واحد ذکر کر رہا ہے اور اس کو صحابہ کرام قبول کر رہے ہیں، اور ایک اور یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ اس کے اندر عدد شرط ہے، یعنی ایک آدمی ذکر کرے گا تو پھر یہ نہیں لیا جائے گا، جبکہ ایک سے زیادہ ذکر کریں گے تو پھر لیا جائے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ کی خبر واحد کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہ ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ لمبے تھے تو ان کے ہاتھ لمبے ہونے کی وجہ سے ان کو ذوالیدین کہہ دیا جاتا تھا، لمبے ہاتھوں والا۔
اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ذوالیدین کی خبر واحد کو قبول نہیں کیا نماز کے مکمل نہ ہونے کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے تھے تو انہوں نے جلدی سلام پھیر دیا، ایک رکعت غالباً رہ گئی تھی، مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، تو پھر حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا نماز مختصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ سے بھی پوچھا تو دیگر صحابہ نے بھی حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ کی تائید کی، تو پھر نماز کو دوبارہ لوٹایا گیا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا حضرت ذوالیدین کی خبر کو نماز کے مکمل نہ ہونے کے بارے میں جب تک اس کے ساتھ غیر کی خبر نہ مل گئی۔ جب دوسروں کی خبر مل گئی تو پھر اس خبر واحد کو لیا گیا، تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ خبر واحد کے اندر تعدادی شرط ہے۔ خلافاً للکرخی فی العقوبات، دیکھیں یہ بتایا تھا کہ خبر واحد حجت ہوگی چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو چاہے اس کا تعلق عقوبات سے ہو، جبکہ امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ حنفیہ کے مشہور امام گزرے ہیں یہ عقوبات کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ عقوبات کے اندر امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ خبر واحد کو قبول نہیں کرتے اور عقوبات کے اندر حدود کو خبر واحد سے ثابت نہیں کرتے۔ امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ خبر واحد عبادات کے اندر تو حجت ہے، البتہ اگر عقوبات کے بارے میں خبر واحد ذکر کی گئی ہے یعنی محل خبر وہ عقوبات ہے تو پھر وہاں پر خبر واحد حجت نہیں ہے۔ امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو خبر واحد ہے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہونے کے اندر شبہ ہے، اور حدود کے بارے میں اصول یہ ہے کہ حدود شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں، لہذا حدود کے اندر یہ اسی طریقے سے عقوبات سزاؤں کے اندر اگر خبر واحد ذکر کی جا رہی ہے تو وہ حجت اور دلیل نہیں ہوگی۔ دیکھیں ذرا فرما رہے ہیں کہ اختلاف امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا عقوبات میں، اس لیے کہ امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ عقوبات میں خبر واحد کو قبول نہیں کرتے اور حدود کو بھی خبر واحد سے ثابت نہیں کرتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خبر واحد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہونے میں شبہ ہے اور حدود تندری بہا ساقط ہو جاتی ہیں، بہا اس سے، کس سے؟ یہ جو ہاں ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے شبہ کی طرف، یعنی جو حدود ہیں یہ شبہ سے ساقط ہو جاتی ہیں، اگر اس کے اندر کوئی شبہ اشتباہ پیدا ہو جائے تو پھر وہاں پر حد جاری نہیں کی جاتی ہے۔ وَأَمَّا إِثْبَاتُهَا عِندَ الْقَاضِي، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ خبر واحد عقوبات کے اندر حجت نہیں ہے، تو معتز یہاں پر اعتراض یہ کرتا ہے کہ قاضی کی عدالت میں اگر گواہ گواہی دے دیتے ہیں تو وہاں پر بھی تو حدود ثابت ہو جاتی ہے، تو یہاں پر بھی تو خبر واحد سے حدود ثابت ہو رہی ہے، تو خبر واحد عقوبات کے اندر تو حجت ہے۔ تو اس کا جواب یہاں سے یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں قاضی کی عدالت میں جو گواہوں کی گواہی کی وجہ سے جو عقوبات لازم ہو جاتی ہیں یا حدود ثابت ہو جاتی ہیں، قاضی خبر واحد کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ خلاف قیاس ثابت ہے، خلاف قیاس نص کی وجہ سے ثابت ہے۔ جو قیاس ہے، جو عقل ہے، جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ عقوبات میں امام کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول یہی ہے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، جبکہ قاضی کی عدالت میں جو ثابت ہو رہا ہے یہ خلاف قیاس نص سے ثابت ہے، کیونکہ اس میں صریح نص موجود ہے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ، تو قرآن مجید کے اندر خود چونکہ گواہوں کی طلب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ظاہر ہے جب گواہی مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو پھر اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گواہی ثابت ہوگی اور گواہی سے حکم بھی لگے گا، اگر گواہی سے حکم نہ لگنا ہوتا تو پھر گواہ طلب کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے۔ جس طریقے سے یہ والی آیت ہے اسی طریقے سے اور بھی مثالیں موجود ہیں جس سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ قاضی کی عدالت میں گواہوں کی گواہی کی وجہ سے حدود ثابت ہو جائیں گی۔ دیکھیں ذرا وَأَمَّا إِثْبَاتُهَا عِندَ الْقَاضِي، بہرحال حدود کا ثابت ہونا قاضی کے ہاں گواہوں کی گواہی کی وجہ سے یہ تو نص کی وجہ سے جائز ہے خلاف قیاس، اور وہ نص کیا اللہ تعالیٰ کا فرمانا فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ، امثالُ اس طریقے سے دیگر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ یہاں سے دوسرا جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو حدود ثابت ہوتی ہیں گواہوں کی گواہی کی وجہ سے، اصل میں جو حد ثابت ہوتی ہے وہ گواہوں کی گواہی کی وجہ سے ثابت نہیں ہوتی، گواہوں کی گواہی کی وجہ سے حد کا ایک سبب ثابت ہوتا ہے۔ حد کا جو اثبات ہے یا حد کا جو ثبوت ہے اصل وہ تو کتاب اللہ کی وجہ سے ہے، کتاب اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سزاؤں کو مقرر کیا ہے، کتاب اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حدود کو مقرر کیا ہے، تو اگر کوئی گواہ گواہی دیتا ہے تو اس سے حد ثابت نہیں ہو رہی ہے، جو سزا ہے وہ تو کتاب اللہ سے ثابت ہے، گواہوں کی گواہی کی وجہ سے صرف اور صرف حد کا ایک سبب ثابت ہو رہا ہے، لہذا آپ گواہوں کی گواہی کو لے کر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی تو خبر واحد کو حجت بنایا گیا ہے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں ولی ان الحدود، دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا کہ حدود یہاں پر بینہ گواہوں کی وجہ سے ثابت نہیں ہو رہی، بلکہ حدود کا جو سبب ہے وہ ثابت ہو رہا ہے، حدود تو خود کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ یہاں تک ہم نے وہ تفصیل پڑھ لی ہے کہ محل خبر اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو، اب اس کے بعد اگلے سبق کے اندر ہم تفصیل پڑھیں گے کہ محل خبر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہو، پھر اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے وہ انشاءاللہ ہم اس سے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔